جب رسول کی محبت دل میں بسے گی تب جا کے مسلمان کہلائیے گا، تب جا کے مومن کہلائیے گا۔ اسی لیے کہ مومن کہتے اسے ہے جس کا دل رسول کی محبت سے ایک لمحہ کے لیے بھی خالی نہ ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کے لیے اگر حسد پائے جائے، بغض ہو دل میں، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے پہلے رسول کی محبت دل میں شرط ہے۔ اگر رسول کی محبت سے ایک لمحہ کے لیے دل خالی ہو تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ ہم اپنی اولاد سے، اپنی مال و دولت سے، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت رکھیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ بیکار ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ بیکار ہے، نامکمل ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنا ہوگا۔ جب رسول پاک سے سچی محبت ہوگی تب جا کے اللہ کی محبت دل میں بسے گی۔ اب رسول پاک سے سچی محبت کیسے ہوگی؟ پہلے ان کی اولاد سے، ان کے آل سے، آل نبی سے، آل رسول سے، آل پیغمبر سے محبت کرنا ہوگا۔ جب ان کی محبت دل میں ہماری بسے گی تو اپنے آپ رسول کی محبت دل میں بس جائے گی، اور جب رسول کی محبت بسے گی تو خدا کی محبت بسے گی۔ اس لیے جب بھی آپ دعا مانگے، ہم دعا مانگے، تو اس دعا میں اس بات کو ضرور کہیں کہ اللہ تو اپنی محبت بھی اور اپنے نبی کی محبت بھی اور آل نبی کی محبت بھی ہمارے دل میں بسا دے۔ اس لیے کہ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن کسی کے دل میں کسی اور کی محبت ہے، کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کسی کے دل میں آل اولاد کی محبت ہے، کسی کے دل میں گھر والوں کی محبت ہے۔ ہمارے دل میں سب سے پہلے اللہ و رسول کی محبت ہے، تب جا کے کسی کی محبت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حضرت علی سے عرض کی، اے ابا حضور، کیا آپ کے دل میں میری ماں سیدہ فاطمہ کے لیے محبت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ کہا میری محبت؟ کہا رسول کی محبت؟ کہا ہاں۔ اللہ کی محبت؟ کہا ہاں۔ تو حضرت امام حسن نے عرض کی، اے علی، اے ابا حضور، دل تو ایک ہے، محبت سب کی کیسے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بیٹے سنو، اس دل میں سب سے پہلے اللہ و رسول کی محبت ہے، اس کے بعد تمہاری بھی محبت ہے اور تمہاری ماں کے لیے بھی محبت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بچوں کی محبت بعد میں ہے، گھر والوں کی محبت بعد میں ہے۔ پہلے اس دل میں اللہ کی محبت بسے گی، رسول کی محبت بسے گی، تب ہم کامل مکمل مسلمان ہوں گے۔ محبت تو سب کی آئے گی، بچوں کے بھی، گھر والوں کی بھی، دولت کے بھی، دنیا کے بھی، دین کے بھی، لیکن سب سے زیادہ محبت جو ہونی چاہیے وہ اللہ و رسول کی ہونی چاہیے، آل نبی کی ہونی چاہیے، تب اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے۔ کیا سمجھے؟ کہ اذان ہو رہی ہے، ہو جانے دیجیے۔ تو سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ولی کا دشمن نبی کا دشمن، ولی کا پیارا نبی کا پیارا، ولی کا دشمن نبی کا دشمن، ولی کا پیارا نبی کا پیارا، جو غوث و خواجہ کے ہیں دیوانہ
دیوانہ رضا کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو غوث و خواجہ کا ہے دیوانہ رضا کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے والی تقریر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ یا ہم یا کوئی بھی جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو ساتھ میں پہلے درود شریف کو پڑھ لیا کرے اور بعد میں بھی، اس کے بیچ میں اللہ سے جو مانگنا ہے، جو فریاد کرنا ہے کیجئے۔ جس دعا میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا ہے وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے، وہ دعا معلق رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول کرانا چاہتے ہیں تو پہلے درود شریف پڑھیے، پھر اللہ سے دعا مانگیے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ختم کیجیے۔ اسی سلسلے میں ایک اشعار سماعت کیجیے، اس کے بعد 2-3 اشعار اور میں پڑھوں گا۔ جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، جب تمہیں لگے ایسا اب دعا ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے۔ اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ ماشاء اللہ سب کوئی، لیکن جنت والے کام کیے ہیں؟ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کام کیجیے، اور کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ جب یہ 2 شے راضی ہو جائیں گے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ راضی کریں۔ تو ان دونوں شے کو کیسے راضی کیجیے گا؟ خدا کو کیسے منائیے گا؟ خدا کو کیسے راضی کیجیے گا؟ رسول پاک کو کیسے منائیے گا؟ تو کرنا کیا ہوگا کہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے رسول پاک کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز دین کا کھمبا ہے، تو اس کھمبا کو قائم کرنا ہوگا اور قائم اور مضبوط کرنا ہوگا۔ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتے دیکھ آج میرا بندہ جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑ رگڑ کے کہتا
ہے، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ سب سے بڑا خالق و مولا، خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ سجدے میں جا کے کہتا ہے کہ مولا سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوگا۔ وہ تو نہایت بیچ رہے ہیں سستا سودا جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ ایک نیکی پر بھی بلا شبہ جنت رسول پاک نے بیچ دی، ایک نیکی پر بھی وہ جنت دے سکتا ہے، لیکن وہ نیکی ہمارے پاس ہو تب نا۔ آج سے نیکی ہم صرف کریں گے تو اللہ کے لیے، عبادت میں صرف اللہ کے لیے، باقی عبادت کسی کے لیے نہیں۔ ہم اپنا سر جھکائیں گے تو اللہ کے لیے، سر بھی اٹھائیں گے تو اللہ کے لیے، اور رسول پاک کو ہم راضی ہر حال میں کریں گے۔ یہ جان جائے یا رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم کو پرواہ تو یہ ہے کہ رسول پاک کی محبت دل سے نہ نکل پائے، رسول پاک کی محبت ہمیشہ اس دل میں جگمگائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کیا جہاں وہ چیز لوح و قلم تیرے ہے، جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک شعر سماعت کیجیے کہ تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لو، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے۔ اور ایک شعر میں فلسطین کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ آج وہاں کیا حال ہے کہ تاریخ میں بات آ رہی ہے کہ فلسطین کے بازار میں درخت کے پتے فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ ان پتوں کو خرید کر کے کھا سکے۔ یہ حال ہے وہاں۔ اللہ رحم فرمائے وہاں کے مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حق میں فتح عطا فرمائے اور مسلمانوں کی جیت عطا فرمائے۔ وہاں کی مائیں، وہاں کی بہنیں، وہاں کی عورتیں، وہاں کے مرد، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بچے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے لوگ کیا فریاد کرتے ہیں وہ سماعت کیجیے کہ تم سے مسجد اقصیٰ چیخ کر کے کہتی ہے، تم سے مسجد اقصیٰ چیخ کر کے کہتی ہے، تم سے مسجد اقصیٰ چیخ کر کے کہتی ہے کہ دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے، دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوان بیٹا شہید ہو رہے ہیں، لیکن بوڑھے باپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا شہید ہو رہا ہے،
لیکن ماں کا قدم ڈگمگا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش جو کیا ہے وہ نبی کی سنت کو بچانے کے لیے اور نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ ہر دن بے شمار لوگ مارے جا رہے ہیں، بے شمار لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں، لیکن کسی کا بھی قدم ڈگمگایا نہیں، ایک بچہ بھی وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف قبلہ اول کو بچانے کے لیے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان دے رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہاں کی ماؤں کا کہنا ہے، اے دنیا والو، تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو اس کی کمائی کھانے کے لیے، ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان بالکل پکا ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ایمان نہ ڈگمگائے، ایمان ہمارا ہمیشہ کامیاب رہے۔ اسی فکر میں زندگی گزاریے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نبی کا دیا ہوا دین کبھی دے نہیں سکتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ اس وقت کے کفاروں کو مشرکین نے مکمل طاقت کو جمع کر کے دین کو چھیننا چاہا تو صحابہ کا یہی جواب ہوتا تھا، ہم مریں گے یا جئیں گے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی کی شریعت کو اب نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دین اب نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تو ہم پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن دین مصطفیٰ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، شریعت محمدی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اس دین کے لیے اپنی جان دے دیں گے لیکن اس دین سے محبت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلام آج اربوں خربوں کے کاندھے پر سفر کر رہا ہے۔ بدر کے میدان میں 313 کے کاندھے پہ سفر کر رہا تھا، اب پوری دنیا دشمن بن گئی، ہزاروں کی تعداد میں دشمن سامنے ہے۔ اسلام ان لوگوں کے کاندھے پر سفر کر رہے تھے جس کے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، کھانے کے لیے دانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے رمضان کا مہینہ، صحابہ کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے افطار کرتے ہیں، اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے سحری کرتے ہیں اور اسی گٹھلی کو جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ کل افطار کا وقت ہوگا تو اسی سے ہم اپنا افطار کر لیں گے۔ تو میرے دوستو، اسلام سے سوال ہوا، اے اسلام، کیا تو وہاں پر جب 313 کے کاندھے پر سفر کر رہا تھا تو کیا تجھے ڈر نہیں لگا کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، پھر تجھے ماننے والا کون ہوگا، تجھے چاہنے والا کون ہوگا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں جب 313 کے کاندھے پر سفر کر رہا تھا اس وقت میں نے خوف نہیں کھایا، آج تو اربوں خربوں کے کاندھے پر ہم سفر کر رہے ہیں، ہم کیوں خوف کھائیں گے؟ جو مانے گا اس کا بھلا ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ دوزخ کا ایندھن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ دوزخ کا جلاون بنے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اور اسلام کو جو سچے دل سے مان لے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا، وہی اللہ و رسول والا ہوگا۔ تم جتنا ہی کاٹو گے یہ اور ابھرے گا، اسلام وہ پودا ہے جتنا دباؤ گے یہ اور ابھرے گا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ جو جتنا مجھے مانو گے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی محبوب بندہ بنتے جاؤ گے۔
کہ تم جتنا ہی دباؤ گے یہ اور ابھرے گا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اسلام وہ پودا ہے کہ کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا ہی دباؤ گے یہ اور ابھرے گا۔ یہی ہندوستان کی بات ہے۔ ابھی ہندوستان انگریزوں سے آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت ہندوستان انگریزوں کے چنگل میں تھا۔ یہ تو ہندو مسلم دونوں مل کر کے جو ہے ہندوستان کو فتح کی۔ لیکن جب ہندوستان جو ہے انگریزوں کے چنگل میں تھا، اس وقت ایک انگریز کا افسر آفس میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے آفس میں ایک مسلمان باورچی کا کام کر رہا تھا، یعنی کھانا پینا چائے جو اس وقت کا رواج تھا یہی کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس انگریز افسر نے کہا کہ باورچی یہ بتا، آج کل تم کو کھانا پانی لانے میں چائے لانے میں دیر ہو جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس افسر نے کہا کہ آج کل تم چائے صبح دیر سے پہنچاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس باورچی نے کہا کہ سنو، میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد میں چائے بناتا ہوں۔ باورچی نے کیا کہا کہ صبح اٹھ کر کے میں نماز فجر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد میں چائے بنا کے تمہیں لا کے دیتا ہوں۔ انگریز افسر نے کہا کہ آج کے بعد تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، پہلے چائے پہنچاؤ گے۔ اس باورچی نے کہا او افسر کان کھول کے سن لو، تمہاری نوکریوں پر میں تھوکتا ہوں اور تمہاری نوکری کو یہیں سے میں لات مارتا ہوں، لیکن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نہیں رکوں گا، نہیں باز آؤں گا۔ افسر نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو، میں اعلان کرواتا ہوں، کل صبح تم بھی قرآن لے کے آنا، میں بھی توریت لے کے آؤں گا اور آگ جلاؤں گا اور دونوں کتابوں کو آنکھ میں ڈال دوں گا۔ آگ جلے گی اس میں ڈال دوں گا، جو کتاب افضل ہوگی وہ کتاب جلے گی نہیں، وہ کتاب باہر آ جائے گی۔ باورچی نے شرط کو منظور کر لیا۔ ادھر افسر گھر گیا ہے توریت لے کر کے، ادھر مسلمان باورچی گھر گیا ہے قرآن لے کر کے، قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، ادھر باورچی افسر جو ہے توریت کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ باورچی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا شرط لگانا میرا کام تھا، قرآن کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ ادھر افسر جو ہے توریت کے اندر جو ہے کیمیکل لگانا شروع کر دیا، طرح طرح کی کیمیکل لگایا، رات بھر جو ہے توریت پر کیمیکل لگاتا رہا، اس لیے کہ اس کو توریت کو بچانا تھا۔ رات بھر توریت میں کیمیکل لگا، ادھر مسلمان باورچی جو ہے قرآن کو سامنے رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا انگریز افسر کے سامنے شرط لگانا میرا کام تھا، اس قرآن کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے مولا، اس قرآن کی حفاظت کر لینا۔ رات بھر یہ فریاد کرتے رہے، رات بھر وہ توریت پر جو ہے کیمیکل لگاتے رہے۔ صبح ہو گئی، ادھر سے افسر جو ہے توریت کو لے کے آیا ہے، ادھر سے مسلمان جو ہے سینے میں قرآن کو لگا کے آیا ہے، دونوں سامنے ہے، ادھر جو ہے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، اس لیے کہ اعلان ہو چکا تھا قرآن کو جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، توریت کو جو
جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا. جو افضل کتاب ہوگی وہ باہر آئے گی اور جو افضل نہیں ہوگی وہ جل جائے گی. ادھر جو ہے وہ افسر مسکرا رہا تھا کہ ہم نے تو کیمیکل لگایا ہے, آگ کی طاقت نہیں ہے کہ اس توریت کو جلا سکے. ادھر مسلمان جو ہے مسکرا رہا تھا اس لیے کہ یہ اپنا معاملہ جو ہے اپنے رب کے حوالے کر کے آیا ہے. اب جو ہے افسر نے کہا اے مسلمان اپنی کتاب کو ڈال دو آگ میں. ادھر جو ہے مسلمان نے کہا اے عیسائی سنو, اے توریت والے سنو, اے افسر سنو, اب جو ہے قرآن آگ میں نہیں جائے گا بلکہ قرآن کا ماننے والا بھی جائے گا. اب تو صرف توریت جو ہے آگ میں نہیں جائے گی, توریت کا ماننے والا بھی جائے گا. اب جو ہے افسر پریشان ہے اس لیے کہ کیمیکل جو لگایا تھا وہ کتابوں کے اندر لگایا تھا. اب افسر پریشان ہے, ہم نے تو اپنے اندر جو ہے کوئی کیمیکل نہیں لگایا ہے, کوئی کیمیکل نہیں لگایا. اب اس کا کہنا ہے کہ قرآن صرف نہیں, قرآن کا ماننے والا قرآن کو لے کر کے جو ہے آگ میں اترے گا, اور توریت نہیں, توریت کا ماننے والا جو ہے توریت لے کے آگ میں اترے گا. اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں جو ہے مسلمان باورچی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, قرآن کو ہاتھ میں لیا, آگ میں چھلانگ لگا دی اور وہیں سے آواز دی او افسر اگر ہمت ہے توریت لے اور آگ میں کود. وہیں سے افسر نے کہا اے لوگوں سنو, آج پوری دنیا میں جو ہے کوئی اگر کتاب افضل ہے تو وہ مسلمان کا قرآن افضل ہے, اور قرآن افضل ہے پوری دنیا میں, اور مسلمان بھی افضل ہے, مسلمان کا مذہب بھی افضل ہے. اس لیے کہ لوگوں میں نے تو توریت کے اندر کیمیکل لگا کے آیا تھا, یہ مسلمان بیچارے کوئی کیمیکل نہیں لگایا لیکن تو قرآن کو لے کر کے آگ میں اتر گیا. اب تو سمجھ گئے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب افضل ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے, اور پوری دنیا میں مسلمان افضل ہے, مسلمان کا مذہب افضل ہے. تو میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے, جسے چھونا بھی ثواب ہے, جسے پڑھنا بھی ثواب ہے, اور جو پڑھ لے اس کتاب کو اس کا فائدہ یہاں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, اور اللہ کا کرم ہوگا جنت میں جائیں گے وہاں بھی ہوگا. قرآن کی فضیلت یہاں بھی ہے اب پوری دنیا میں بھی ہے. اس لیے ہم لوگ ہمیشہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, نہیں بھی تو 5 وقت نماز میں ضرور. اللہ نے فرض کر دیا کہ جب تک پڑھو گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی, اور اس قرآن کو پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب یہاں بھی ہمیں کام آتا ہے, مرنے کے بعد بھی آئے گا, قبر میں بھی آئے گا, حشر میں بھی آئے گا, اور اللہ کا کرم ہوگا ہم جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی آئے گا کام. تو میرے دوستو بہت ہی جلد آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید ریحان صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. بس مختصر انداز میں ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے ارشد صاحب کو بلا رہا ہوں. ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. میرے نبی کے سوا نہ خدا کو کوئی جان سکتا ہے, اور میرے خدا کے سوا نہ مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی پہچان سکتا ہے. کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اور مجھے یہاں سے ایک صدا لگانی تھی, میں نے صدا کر دی ہے, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, سخی جانے یا گدا جانے. اور کام تو اتنا کر گزرنا, نبی کا وفادار ہو کے مرنا. کام تو اتنا کر گزرنا, نبی کا وفادار ہو کے مرنا. مرنے والا تو سب مرتے ہیں, لیکن ایک وفادار جب مرتے ہیں, ایک عاشق صادق جب مرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے کہ کام تو اتنا
کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا۔ لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔